बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज कुछ इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं, लेकिन मौजू है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। उसको कलअदम करार दे दिया गया। अभी तक पार्टी की तहलील से मुतालिक रेफरेंस बवजूह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नहीं भेजा जा चुका। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज कौम से ख़िताब किया और इसी दौरान कल से अब तक ये भी इत्तलात मौसूल हो गई कि जनाब मुज़ाकरात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो इस वक्त कोट लखपत जेल में कैद हैं सरबराह साद रिजवी साहब, उनके साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो ये गुजारिश करूँगा कि पैमरा से ना वो नोटिफिकेशन जो है वो अगर वापस ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मीडिया को ये कहा गया था कि किसी किस्म की कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी, क्योंकि उनको कलअदम करार दिया जा चुका है। लेकिन अब चूँकि बाकायदा तौर पे मुज़ाकरात भी शुरू हो चुके हैं और ख़बरें भी आ रही हैं, पार्लिमान में भी इसी बारे में बातचीत हो रही है, तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का कौम से ख़िताब भी हो चुका है। तो जब सब हो चुका है तो फिर मीडिया को भी मेरा ख़्याल है कि कह देना चाहिए कि आप भी मामूल के मुताबिक जो है वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने आज क्या कहा, ज़रा सुनिए जी। टीएलपी का जो मकसद है जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो ही मेरा मकसद है, वो मेरी गवर्नमेंट का मकसद है। टीएलपी का क्या तरीकाकार है और मेरी गवर्नमेंट और मेरा जब से हम आए हैं हम क्या कोशिशें कर रहे हैं कि दुनिया में ये गुस्ताखी ना की जाए उनकी शान में। वज़ीर आज़म ने कहा कि मकसद एक ही है, जो टीएलपी का मकसद है वही उनका मकसद है कि शान में गुस्ताखी रोकी जाए, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत की जाए। लेकिन तरीक़ाकार का मसला है, तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एहतजाज से क्या नुकसान हो सकता है। इससे अब तक हुआ क्या है हमारे मुल्क, अब तक 40 पुलिस की गाड़ियों को जला दिया गया, लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर कई लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, 4 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 800 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। पहले दिन जब शुरू हुआ तो तकरीबन 100 सड़कें ब्लॉक कर दी, उससे कई जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं जा रहे थे, बेचारे जो कोरोना के मरीज हैं उनमें अमवात हुई। कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी मगरबी ममालिक को, जो मर्जी हम अपना मुल्क का नुकसान करें, जुर्म कहीं और हो हम अपने ऊपर खुद को हमला कर दें। ये कौन सी अकल और समझ है? बिल्कुल दुरुस्त है कि जुर्म कहीं और हो और ख़ुद कुछ हमला हमें अपने आप पर नहीं करना चाहिए। चौधरी साहब, बात तो ठीक है, लेकिन यानी हमें समझ नहीं लगती कि इस वक्त सारे तरफ मुसलमान हैं, अल्लाह और रसूल के लिए ज़िंदगी गुजारने वाले और मरने वाले, लेकिन आपस अपने ही गले काट रहे हैं। और जो वाक़यात हुए हैं इससे मेरा तो सच्ची बात है दिल बर्दाश्ता हूँ और सर शर्म से झुक जाता है कि हम किस किस्म के मुआशरे और मुल्क में रह रहे हैं कि तमीज़ ही कोई नहीं है। और जो वाक़यात है उनको तो देख के और रिपीट करना भी मैं समझता हूँ कि बहुत ही दिल आज़ारी वाली बात है। अल्लाह करे कल से बातचीत हो रही है और सुलह सफाई से मामला तय हो जाए। बिल्कुल, इसका हल एक ही है और ताकत का इस्तेमाल ना माजी में कोई बारावर साबित हुआ है और ना ही आज होगा और ना ही आइंदा कभी होगा जब मामला ऐसा होगा। अब ज़रा सुनिए जी कि टीएलपी का वाक़या पाकिस्तान में हुआ, एहतजाज हुआ और इससे फ़ायदा किस किस फरीक ने उठाने की कोशिश की, ये भी ज़रा सुनाइए जी। और फिर बाहर से कूद पड़े लोग, हमारे पाकिस्तान के दुश्मन। अभी तक हमने जो 4 लाख ट्वीट्स को एनालाइज किया उनमें से 70% फेक अकाउंट से थी। 380 इंडिया के ग्रुप थे जो कि व्हाट्सएप से फेक न्यूज चला रहे थे कि सिविल वॉर हो गई पाकिस्तान में। चौधरी साहब, ये बात तो दुरुस्त है, हम पहले भी ये कह चुके हैं कि एक तरफ आप बताते हैं कि हाइब्रिड वार है, 5th जनरेशन वार है, और फिर इस तरह के माहौल में मुझे भी मैसेजेस आ रहे हैं, उसमें जो ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप, उसमें इंडिया के नंबर भी शामिल हैं, उसमें फ्रांस के नंबर भी शामिल हैं, उस पर यूरोपियन कंट्रीज़ के बहुत सारे ममालिक हैं
اس میں کچھ اور ممالک بھی ہیں، وہاں سے بھی یہ میسیجز اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں باقاعدہ طور پہ. تو اس سارے معاملے کو روکنے کے لیے بھی گورنمنٹ کو کوئی، اگر میں اگین دوبارہ کہوں گا. اچھا صابر شاکر صاحب، آپ کی جو سارے معاملات پر نظر ہے، کس نے کہاں خرابی کی اور کس نے بڑی غلطی کی؟ صاحب بات یہ ہے کہ پہلے تو اس کا میں بات کا جواب دیتا ہوں، لیکن میں اگین بات واپس آؤں گا پیمبرا کی طرف کہ اگر یہ ساری چیزیں ہم بتا رہے ہوتے، ہمیں اجازت ہوتی، ہم بتا رہے ہوتے، ہم دکھا رہے ہوتے، یہ ساری انفارمیشن ہم بتا سکتے تھے، دکھا سکتے تھے، لیکن وہ بین کر دیا گیا. اور جب بین کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر یک طرفہ سٹوریز دی ہیں، پھر سوشل میڈیا تھا اور باقی سب لوگ تھے، جس نے جتنا حصہ ڈالا اور جس نے جتنی آگ لگا سکتا تھا وہ لگائی. اب آپ نے کہا کہ اس میں کس کا کتنا حصہ، پہلے ذرا وزیر اعظم عمران خان کی ذرا سن لیں کہ حساس معاملے پر سیاست کی، ذرا سنائیے گا جی. ہماری پولیٹیکل پارٹیز کہ وہی JUI جو فضل الرحمان کی پارٹی، وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئی، کسی طرح گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کریں، ملک کو نقصان پہنچائیں. ساتھ وہ نون لیگ آج ان کے ساتھ مل گئے ہیں صرف انتشار پھیلانے کے لیے. آج ان کے ساتھ مل گئے ہیں. اس کے بعد وزیر اعظم نے جی پلان بتایا، پہلے وہ ذرا سن لیں کہ ان کا پلان کیا ہے. میں نے سارے مسلمان ہیڈز آف سٹیٹس کو خط لکھا اور میں نے ان کو کہا کہ ہمیں جوائنٹ ایکشن لینا چاہیے اس کے اوپر. میری سٹریٹجی کیا ہے؟ سارے مسلمان ملک کے جو ہیڈز ہیں، ہم مل کے مغرب کے فورمز میں، یورپین یونین میں، یونائٹڈ نیشنز میں، ہم ان کو یہ بتائیں کہ کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جب یہ فریڈم آف سپیچ کے نام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ان کا پلان تھا جی کہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کہا کہ میں نے تمام سربراہان مملکت کو، مسلم سربراہان کو خطوط بھی لکھے ہیں کہ اس میں مل کے اسٹریٹجی بنائی جائے، مل کے پلاننگ کی جائے تاکہ مغرب کو روکا جا سکے. آگے جا کے انہوں نے کہا کہ تحفظ کے لیے ٹیم بنانے کا بھی اعلان کر دیا انہوں نے، کیونکہ ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے. مغرب کے اندر ان کے جو پیغمبر ہیں ان کو اس طرح نہیں، ان کا پیار جس طرح ہمارا ہے، ہمارے نبی سے ہے، نہ ان کی اس طرح کی عزت کرتے ہیں، بلکہ وہ دین کو ان کے اتنے قریب نہیں ہے جس طرح ہم اپنے دین کے قریب رہتے ہیں. اس لیے ہمیں ان کو سمجھانا پڑے گا، اور سمجھائیں گے جب آپ مل کے اکٹھے کلیکٹیولی مسلمان دنیا کے ہیڈز آف سٹیٹس مل کے یہ کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں سے اس طرح کیا گیا تو ہم سارے مل کے ان کا ٹریڈ بوائیکاٹ کریں گے. اس کا اثر ہوگا. اس طرح ہم اپنے مقصد ہے اس پہ پہنچ سکتے ہیں. اس کے بعد وزیر اعظم نے کہا جی کہ ناموس رسالت کے لیے اپنی کاوشوں کو قوم کے سامنے رکھا اور ذمہ داری بھی انہوں نے اٹھائی. کیا اعلان کیا سنیے. میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں ذمہ داری اس کی لیتا ہوں، میں ہی اس کیمپین کو لیڈ کروں گا، لیکن میں انشاءاللہ اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا، اپنے مسلمانوں کو مایوس نہیں کروں گا. ہم انشاءاللہ ان کو یہ ایک دن سمجھا دیں گے کہ جس طرح اگر وہ یہودیوں کے لیے سینسٹیو ہیں، ان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، تو ہم تو سوار اب مسلمان ہیں، ہمارے بھی دل ہیں. سوار مسلمان ہیں، ہمارے بھی دل ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ ہیڈ آف اسٹیٹ نے میری طرح اس مسئلے کو اجاگر کیا. کیسے کیا سنائیے جی. جی یہ شارٹ مس. اچھا جی چودھری صاحب، آپ نے پوچھا، سب سے پہلے لیٹسٹ سچویشن بتا دیں کہ شیخ رشید صاحب نے جی کیا کہا وزیر داخلہ نے آج، ذرا سنائیے گا جی. TLP سے بات چیت چل پڑی ہے اور پہلا دور کافی بہتری سے مکمل ہوا ہے. سحری کے بعد صبح دوسرا راؤنڈ ہوگا. انہوں نے گرفتار جو بندے یہ ہماری بنائے تھے پولیس والے 11 وہ چھوڑ دی ہیں، اور وہ خود بھی TLP کے لوگ مسجد رحمت للعالمین کے اندر چلے گئے ہیں اور پولیس بھی پیچھے ہٹ چکی ہے. یہ آج صبح انہوں نے اناؤنس کیا جی، لیکن اس سے پہلے کیا کہہ رہے تھے جب میڈیا پہ بھی انہوں نے کہا کسی قسم کی کوئی چیز نہیں دکھانی. کیا کہا تھا جی وزیر داخلہ نے؟
کوئی مذاکرات کا عمل اس وقت نہ جاری ہے نہ میرے نوٹس میں ہے. مذاکرات کی ہم نے کافی 2-3 مہینے کہی لیکن وہ کسی نتیجہ نہیں نکلی. وہ ہر صورت میں اپنے ایجنڈے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو حکومت کو اپنی رٹ قائم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. اب ذرا جی فواد چوہدری صاحب کو سنائیے جی. ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدوں کا کیا سٹیٹس ہے؟ تو اب تو ٹی ایل پی ختم ہو گئی ہے. ناؤ دا بینڈ آرگنائزیشن کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ ہوگی یا بات چیت ہوگی وہ تو ویسے ہی وائڈ ہو جائے. یہ ہے جی کہ وزیر داخلہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری یہ پالیسی ہے. چوہدری صاحب جو آپ نے کہا کہ خرابی کہاں پہ ہو رہی ہے میں سنا رہا ہوں. وزیر اطلاعات و نشریات کہہ رہے تھے کہ ٹی ایل پی ختم ہو گئی, کوئی مذاکرات نہیں. اس کے بعد پھر مذاکرات شروع کیے گئے. وہ اس وقت شروع کیے گئے جب حالات لاہور میں صورتحال قابو سے باہر ہو گئی. ایک آپریشن کیا گیا, باہمی طور پہ ان کے آپس میں لڑائی ہوئی اور فائرنگ ہوئی جس میں پولیس والے بھی زخمی ہوئے, شہید بھی ہوئے اور ٹی ایل پی کے کارکنان بھی اس میں زخمی ہوئے. اور ابھی تک کوئی کیا کہنا چاہیے اموات کی کوئی ہمارے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے, نہ سرکاری طور پہ نہ غیر سرکاری طور پہ. تو نور الحق قادری صاحب نے آج پھر قومی اسمبلی میں اسٹیٹمنٹ دیا. پالیسی اسٹیٹمنٹ آئی 4 دن کے کیوس کے بعد ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ آئی. ہماری جو پالیسی ہے وہ ڈسکشن کی ہے, مذاکرات کی ہے, مفاہمت کی ہے. رات کو بھی ہوا ہے ایک دور, آج صبح بھی ہوا ہے اور شام کو رات کو انشاءاللہ تعالی تراویح کے بعد ایک تیسرا دور ہوگا. کوشش کریں گے کہ پارلیمنٹ کی خواہش کے مطابق, اس قوم کی اطمینان کے مطابق اس سارے معاملے کو, اس سارے قضیے کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے. مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے. اب آگے چلیں جی. راجہ پرویز اشرف وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کیا ایگریمنٹ کیا ہے کہ آپ ایوان میں لے کر آئے تھے؟ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ ایگریمنٹ کریں جا کر؟ اگر آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا جس کا مجھے نہیں پتا, ہاؤس کے اندر وہ نہیں آ رہا کیا ایگریمنٹ, بطور حکومت آپ اپنی ذمہ داری میں مکمل فیل ہو. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo den reis nach Disney World zus parents